السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز کا سیزن 2 اردو زبان میں کب آ رہا ہے، کیونکہ خاص کر پاکستانی اور انڈین وہ لوگ جو اردو زبان میں یہ ڈرامہ سیریز دیکھنا چاہتے تھے وہ بہت عرصے سے اس کے سیزن 2 کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اس ڈرامہ سیریز کا سیزن 2 تاخیر کا شکار ہو چکا تھا۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز کا سیزن 2 کی پہلی قسط اردو زبان میں کب آ رہی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس ڈرامہ سیریز کے سیزن 2 کا پہلا ٹریلر اردو زبان میں کب اور کون سے دن ریلیز کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتایا جائے گا کہ صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز کے سیزن 2 کو اتنی تاخیر سے کیوں پاکستانی چینلز پر شیئر کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کون سی بڑی وجوہات ہیں اور کس وجہ سے اس سیریز کو روکا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز کا سیزن 2 آخری سیزن ہوگا اور اس کے بعد کوئی بھی سیزن ریلیز نہیں کیا جائے گا، اور یہیں پر ہی یعنی کہ صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز کے سیزن 2 پر ہی اس سیریز کا اختتام ہو چکا ہے۔ اب جن وجوہات کی بنا پر سیزن 2 پر ہی اس ڈرامہ سیریز کو ختم کیا گیا ہے، انہی وجوہات کی بنا پر ہی یہ سیریز پاکستانی چینلز پر ریلیز نہیں کی گئی، اسی وجہ سے یہ تاخیر کا شکار ہو چکی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف اور آپ کو ہر چیز سے آگاہ کرواتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پروڈیوسر جس کا نام عامر کونک ہے وہی اس ڈرامہ سیریز کو بنوا رہا تھا، اور وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس میں ڈاکٹر کاشم انصاری جو پاکستان کے مشہور پروڈیوسر ہیں ان کا بھی ہاتھ تھا، اور آدھا پیسہ انہوں نے خرچ کیا اور اس ڈرامہ سیریز کو بنوایا۔ ان کی خواہش تھی کہ اس ڈرامہ سیریز کے کم سے کم 5 سیزن ہونے چاہیے، اور اگر اس سیریز کے 5 سیزن نہ بھی بنائے جاتے تب بھی اس کے 3 سیزن تو ضرور آتے، کیونکہ اس پروجیکٹ پر 3 سیزن کا سائن ہو چکا تھا۔ لیکن ناظرین کرام، جن وجوہات پر یہ سیریز بند کی گئی وہ وجوہات واضح ہیں، اور کئی مرتبہ میں آپ کو اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ جو اس دوران معاملات چل رہے تھے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان، تو انہی کی بنا پر ہی اس سیریز کو یہیں پر اختتام پذیر کیا گیا۔ مخالفین یہ نہیں چاہتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز جیسی زبردست اور شاہکار سیریز کو مسلم نوجوان دیکھیں اور ان کے دلوں میں ایسا جذبہ پیدا ہو، اسی لیے انہوں نے کوشش کی کہ اس سیریز کو جلد از جلد بند کروایا جائے، ورنہ یہی نوجوان غیرت میں آ کر بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہوں نے کوشش کی اور اس ڈرامہ سیریز کو بند کروا دیا۔ آخر میں اس سیریز میں حال یہ تھا کہ اداکار اس سیریز میں آنے سے بھی ڈرتے تھے، اور بہت سارے ترکش اداکاروں نے بھی اس ڈرامہ سیریز میں کام کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن ناظرین کرام، اصل غیرت تو انہوں نے کی ہے کہ اتنے اداکار انہوں نے لا کر اس ڈرامہ سیریز میں ایڈ کر دیے ہیں، لیکن پاکستانیوں کی غیرت کی تو کیا ہی بات ہے۔ انہوں نے اس ڈرامہ سیریز کے پروجیکٹ پر سائن کر دیے تھے، اور انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم بھی اس ڈرامہ سیریز کا حصہ ہوں گے، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ صلاح الدین ایوبی ڈرامہ سیریز پاکستان اور ترکی کی مشترکہ سیریز تھی، اسی لیے کئی پاکستانی اداکار اس پروجیکٹ پر سائن کر چکے تھے اور انہیں اس ڈرامہ سیریز کے لیے کاسٹ کر دیا گیا تھا۔ اور پچھلے سال سیزن 1 کے آخر میں صرف ایک پاکستانی اداکار لایا گیا تھا جس کا نام نور الحسن تھا، اور اسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے رول میں لایا گیا تھا۔ لیکن ناظرین کرام، پھر جو اداکار اس ڈرامہ سیریز کے لیے کاسٹ کیے جا چکے تھے انہوں نے آہستہ آہستہ یہاں سے نکلنا شروع کر دیا، انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم اس ڈرامہ سیریز میں کام نہیں کرنا چاہتے۔ پھر اسی طرح پچھلے سال صرف 5 سے 6 اداکار ایسے تھے جو اس ڈرامہ سیریز میں کام کرنے کے لیے رضامند تھے، لیکن جب سیزن 2 ریلیز کیا گیا اور اس کی شوٹنگ جاری تھی اور جو واقعات اس دوران چل رہے تھے تو ان اداکاروں نے بھی اس ڈرامہ سیریز میں کام کرنے سے انکار کر دیا۔ سلام ہے ان کے جذبے کو کہ حقیقی سلطان صلاح الدین ایوبی بننا تو دور کی بات، یہ ڈرامہ سیریز میں نمائشی صلاح الدین یا صلاح الدین کا دشمن بننا بھی گوارا نہیں کرتے تھے۔ یوں ناظرین کرام، بہرحال یہ سب کچھ ہونے کے باوجود عامر کونک اور ڈاکٹر کاشم انصاری نے ہمت نہ ہاری، اور ڈاکٹر کاشم انصاری صاحب نے آج سے 1 سال پہلے یہ کہا تھا کہ جن کی ڈوریاں ان سے غیروں سے جا ملتی ہوں تو وہ اس ڈرامہ سیریز میں کس طرح کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آج سچ ثابت ہو چکی ہے، اور واقعی میں ایسا ہی ہے۔ واقعی میں جن اداکاروں نے اس ڈرامہ سیریز میں کام کرنے کی پیشکش کی تھی حقیقت میں ان کی ڈوریاں وہاں پر ملی ہوئی تھیں، اسی وجہ سے انہوں نے اس ڈرامہ سیریز میں کام کرنے سے انکار کر دیا۔ اور یوں پھر آپ لوگ جانتے ہیں کہ ان پروڈیوسرز نے ہمت نہ ہاری اور ڈرامہ سیریز بنوانے پر لگے رہے، اور بالآخر ترکی کے بہت سارے لوگوں نے بھی اس ڈرامہ سیریز کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا اور اس کی ریٹنگ بالکل گر گئی۔ یوں ناظرین کرام، عامر کونک ڈاکٹر کاشم انصاری کو بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا، کیونکہ جو خرچہ انہوں نے اس سیریز پر کیا تھا وہ خرچے بھی پورے نہ ہو سکے۔ اب آخر کار انہوں نے یہ سیریز بند ہی کر دی، اور سیزن 2 کے آخر میں یروشلم کی فتح بھی دکھا دی، اور یہیں پر ہی یہ سیریز اختتام پذیر ہو گئی۔
अब नाज़रीन करام, सबसे पहले तो मैं आपको ये कंफर्म खबर देना चाहूँगा, क्योंकि इस दौरान बहुत सारी ऐसी खबरें चल रही हैं जो ये बताई जा रही हैं कि सीज़न 3 आ रहा है, सीज़न 3 आएगा या फिर शूटिंग पाकिस्तान में होगी, ऐसा होगा ऐसा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक इस तरह की कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई। अगर कोई इस तरह की खबर आएगी तो आपको इंशाअल्लाह ज़रूर आगाह किया जाएगा। अब बात करते हैं कि सीज़न 2 पाकिस्तान में कब रिलीज़ होगा। अब पाकिस्तान में सीज़न 2 ताख़ीर से क्यों आ रहा है, इसकी वजूहात भी यही हैं जो मैंने आपके सामने अभी पेश की हैं। मतलब कि जो मामलात इस दौरान चल रहे थे, मुखालफिन ये नहीं चाहते थे कि सलाहुद्दीन अय्यूबी सीरीज़ को पाकिस्तान में देखा जाए, तो इसीलिए ये सीरीज़ ताख़ीर का शिकार हो चुकी है। लेकिन अब जो खबर आई है उसके मुताबिक अगले महीने यानी कि जुलाई के महीने में इस ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 2 का पहला ट्रेलर उर्दू डबिंग के साथ रिलीज़ किया जाएगा और करीबन 15 जुलाई 2025 तक इस ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 2 का पहला ट्रेलर उर्दू डबिंग के साथ रिलीज़ कर दिया जाएगा। अब इस दौरान सीज़न 2 के वॉइस ओवर के लिए बहुत सारे लोगों को कास्ट किया जा रहा है और सीज़न 2 की उर्दू डबिंग की तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। तो डॉक्टर काशिफ अंसारी की तरफ से अभी के लिए यही खबर आई है कि 15 जुलाई तक इस ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 2 का पहला ट्रेलर जारी कर दिया जाएगा। अगर बात करते हैं इसकी पहली किस्त की, करीबन जुलाई के आखिर में ही इसकी पहली किस्त रिलीज़ कर दी जाएगी और उन्हीं चैनल्स पर रिलीज़ होगी जिन चैनल्स पर आप इस ड्रामा सीरीज़ का सीज़न 1 देख चुके हैं, यकीनन हम टीवी। और वैसे नाज़रीन कराम, आपकी मालूमात के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि ये ड्रामा सीरीज़ आज से नहीं बल्कि जब से सीज़न 2 तुर्किश ज़बान में बनना स्टार्ट हुआ है, इसकी शूटिंग स्टार्ट हुई है और तकरीबन अभी के लिए 1 या 2 किस्तें ही आई थी और उस टाइम सीज़न 1 उर्दू डबिंग के साथ जारी था, तो उस दौरान ही ये खबर आ गई थी कि पाकिस्तानी चैनल्स ने ये सीरीज़ खरीद ली है। मतलब कि डॉक्टर काशिफ अंसारी और एमने कोनक से इस ड्रामा सीरीज़ का सीज़न 2 भी ख़रीदा जा चुका था, लेकिन फिर इन्हीं मामलात और वजूहात की बुनियाद पर यह सीरीज़ पाकिस्तान में ना चलाई गई और इसीलिए इसका सीज़न 2 ताख़ीर का शिकार हो गया। अब अभी के लिए तो यही खबर है कि इसका सीज़न 2 जुलाई में ही नशीर किया जाएगा और उसका ट्रेलर और एपिसोड जुलाई के आखिर में रिलीज़ किया जाएगा। लेकिन अगर फिर से मुखालफिन उठते हैं और इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं तो मुमकिन है कि पाकिस्तान के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ का सीज़न 2 नशीर ना किया जाए या फिर मज़ीद ताख़ीर का शिकार हो जाए। लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के नाज़रीन को इस मामले पर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह जुलाई के महीने में सीज़न 2 ज़रूर आएगा। अभी के लिए आपके लिए यही कंफर्म खबर है कि सीज़न 2 जुलाई के महीने में उर्दू डबिंग के साथ रिलीज़ किया जाएगा। वैसे सीज़न 2 में इतनी ज़्यादा ताख़ीर करना अब पाकिस्तानी चैनल के लिए भी बहुत बड़ा ख़तरा बन चुका है, क्योंकि जब ऑडियंस इतनी कवर हो चुकी थी, सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ जुड़ चुकी थी और वो सीज़न 2 देखने के इतने ज़्यादा ख्वाहिशमंद थे, अब जबकि उनके दरमियान इतना बड़ा गैप दिया गया है, तो इसीलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ की ऑडियंस बहुत ज़्यादा टूट जाएगी और बहुत सारे लोग इसे देखना छोड़ देंगे। बहरहाल कसूर उन बेचारों का भी नहीं है, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द आपके सामने सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ का सीज़न 2 उर्दू डबिंग के साथ पेश किया जाए। आपकी इस वीडियो के बारे में और सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के बारे में क्या राय है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।